کرنے کے لیے ہیں, کیا ہم کوئی حکمت عملی بھی اپناتے ہیں. اس کے بعد 3 اور کیس ہوئے جس میں وہ بچیاں ہم نے لے لی. اور ریسنٹ کیس جس کا میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں قوم سے بھی, تمام جو اوورسیز بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں, جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں, جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے رہنما ہیں, آپ بہت اچھا آواز اٹھاتے ہیں, لیکن پریکٹیکل ہمارے ہاں بہت جو پریکٹیکل عملی پہلو وہ مسنگ ہے. خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو. ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلثوم ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. ناظرین, آج ہم غزالہ شفیق میم کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت سارے اہم موضوعات پر بات کریں. تھینک یو سو مچ میم, آپ ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اور بہت اہم ایشوز پر بات کرتی ہیں. آپ کے وقت نکالنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سیمی مینول, اور میں آپ کو سیمی کے نام سے جانتی ہوں, آپ کا نک نیم ہے جو یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں تمام ساتھیوں کو میرا سلام پہنچے. میم, آج ہم بہت ساری خاص باتوں کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن نے آرزو راجہ کے کیس کے اوپر بہت بات کی, اور بھی بہت سارے جتنے بھی ہماری مائنورٹیز کے پرابلمز ہو رہے ہیں. ہم کیونکہ ہمارا چینل مسیحی چینل ہے اور ساتھ میں ہم اپنی سوشل جو معاملات ہیں ان کو بھی لے کر چلتے ہیں, تاکہ ہماری قوم صرف اسپرچولی نہیں بلکہ سوشلی بھی اپنی ذمہ داری کو بھی پہچانے اور ان پر بھی گہری نظر رکھے. آرزو راجہ کے کیس کی کیونکہ آپ کرتا دھرتا رہی ہیں اور بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے توسط سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی آگے آج کل کیا رپورٹ ہے, اپڈیٹس کیا ہیں, کیونکہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل اس کی کیا سچویشن. تھینک یو بی ٹی ایل ٹی وی کہ آپ ہمیشہ اپنی قوم کی آواز بننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور قوم کو جو ہے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جی, آرزو راجہ کا کیس قوم کو جگانے کا سبب بنا, قوم کو اکٹھا کرنے کا سبب بنا. پہلی بار سیاسی, مذہبی, سماجی اور ہیومن رائٹس جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے جو سارے مسیحی نمائندے ایک پلیٹ فارم پہ ہوئے اور ملک گیر مظاہرے کیے گئے, احتجاج کیے گئے, اور ہر شخصی دکھی بھی تھا. اور اس کے بعد پھر اس کیس کو بہت کنٹروورشل بھی بنا دیا گیا. درست, ایگزیکٹلی. اور بہت نامناسب ایلیمنٹس اس میں شامل ہو گئے. میں آج پھر بی دا لائٹ ٹی وی کے فورم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کو بتاؤں گی کہ اس جو کیس میں نہ تو ہمارے لائر نے کوئی فیس لی, ہمارے ایڈوکیٹ جبران ناصر صاحب, اور نہ میں نے نہ کوئی اپیل کی, نہ ہم نے اس میں فنڈنگ لی. ہاں, والدین کی مدد ضرور بہت سے لوگوں نے کی اور ڈائریکٹ کی, اور میں نے ہی اس پہ بھی ایجوکیٹ کیا تھا کہ جو کسی نے مدد کرنی, کسی کو 5 روپے بھیجنے یا 5,000 بھیجنے, 50,000 بھیجنے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, واٹس ایپ سب کے پاس ہے, کسی کو جو بھی دیتے ہیں اس سے کہیں بھی جا کر اول تو ڈائریکٹ بھیجیں. ویسٹرن یونین ہے, 100 طریقے ہیں آپ کے بھیجنے کے, آپ ڈائریکٹ بھیجیں تاکہ آپ کسی دوسرے کی انوالومنٹ ہی نہ ہو. کیونکہ یہ بہت کاروبار بن گیا ہے ہمارے ہاں کہ غریبوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں, غریبوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے پری ٹیکسٹ میں ان کے لیے مدد کلیم کی جاتی ہے اور پھر ان تک نہیں پہنچ پاتی, اور پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے, جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں. بالکل. ہاں جی, تو اس وجہ سے میں دوبارہ کہوں گی کہ آرزو راجہ کیس پر اپڈیٹ دینے کی بجائے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نصیحت کے طور پر سیکھنی بھی ہے. صرف ہمارا کام پروٹیسٹ کرنا, آواز بلند کرنا نہیں ہے, اور پھر اگر کیس صحیح طریقے سے چل رہا ہے اور جو غیر ضروری ایلیمنٹس ہیں جو صرف ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں
انہوں نے اس کے آرزو راجہ کے والدین کے بارے میں بڑی نامناسب باتیں کی، میرے بارے میں بڑی نامناسب باتیں کی. میں تمام آڈینس کو بتاؤں گی کہ وہ والدین بہت سی قربانیاں دی. ان سے ان کا گھر چھن گیا جہاں سے آرزو غائب ہوئی. ٹھیک ہے. وہ ریلوے کوارٹرز میں، ریلوے کالونی میں رہتے تھے، وہ ان سے خالی کروا لیا گیا. ٹھیک ہے. ان کی جو بیٹیاں جس کالج میں جا رہی تھی وہ وہاں نہیں جا سکتی تھیں. ان کو ان کے جو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹس وہ ساری چیزیں دینے میں جیسے وہ ایک اچھوت نہیں بن گئی. صحیح. اور ان کا بیٹا میٹرک میں تھا، وہاں بھی اسکول والوں نے اس کو بیٹھنے سے منع کر دیا. ان بچیوں کا پھر نئی جگہ پہ میں نے ایڈمیشن کروایا دونوں بیٹیوں کا. اور پھر ان کی جو دادو ہیں بچوں کی، دادی اماں، ان کی ایک جگہ پلاٹ تھا جس پہ وہ فیکٹری والے جو دائیں بائیں تھے جنہوں نے اسے رینٹ آؤٹ کیا، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہ چھڑوا کے دیا. اب شکر ہے کہ وہ وہاں پر 2 کمرے بنا کر وہاں پر رہ رہے ہیں. یعنی وہ دادی کی جگہ لیکن یہ خاندان رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک کیس چل رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل کیس چل رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ان کی جاب چلی جاتی ہے. درست. آرزو کی والدہ جاب کر رہی تھی، اب وہ جاب نہیں کر سکتی کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس اور بچوں کی دوسری بیٹیوں کی پروٹیکشن، پھر آرزو کو ملنے جانا، پھر کورٹ میں جانا، اتنا کچھ انوالو ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی آسان نہیں ہے کیس چلانا، پیروی کرنا. ملٹیپل لیٹیگیشن ہوتی ہے، ملٹیپل لیٹیگیشن ہوتی ہے اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں کیس. ٹھیک ہے. اور اس میں اس وقت بھی کوئی 7-8 کیس چل رہے ہیں. جو لوور کورٹ ہے اس نے اظہر کو ضمانت دے دی. اظہر نے ضمانت کے بعد کیس ڈال دیا فیملی کورٹ میں، جی یہ تو میری بیوی ہے، اسے مجھے دیا جائے. وہ کیس فیملی کورٹ نے ڈسمس کیا اور اس نے پھر اسے سیشن کورٹ میں اپیل کر ڈال دی. جب سیشن کورٹ میں ڈالی تو جو شیلٹر جس میں وہ رہ رہی ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ڈال دی اسی ڈسمس کیس میں جو کہ شروع میں نومبر میں ڈسمس کیا تھا، جس پہ فیصلہ کر کے آرزو کو شیلٹر میں بھیجا گیا تھا. اسی کیس میں شیلٹر نے آرزو کی طرف سے ڈال دی اپلیکیشن کہ اظہر اس کا ہسبینڈ ہے. 2-3 بار اس کو اظہر کو اس کا ہسبینڈ جو ریپسٹ ہے جس نے اس کو ابڈکٹ کیا، جس کے خلاف کیس چل رہا ہے، اس کو شیلٹر جیسے ادارے نے، ان کے وکیل نے ڈالا کہ جی یہ اس کا ہسبینڈ ہے اور اس کو ملنے کی اجازت دی جائے اور یہ اجازت دی جائے جو اظہر کا وکیل ہے وہی آرزو کا بھی وکیل ہو. یعنی آپ ہیومن رائٹس کے لیے ادارے بناتے ہیں. آپ کو تو باہر بیٹھی ہے نا، کس کرب سے میں گزرتی ہوں، وکلا گزرتے ہیں، والدین گزرتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب والدین کے بارے میں فضول باتیں، جی انہوں نے پیسے لے لیے، غزالہ نے پیسے لے کے اظہر کو بیل دلوا دی. یعنی کہ میں نے ججز کو پیسے دیے. یہ تو بالکل اہم کانا بات ہے. میم جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ شیلٹر کون ہوتا ہے. شیلٹر کو تو شیلٹر شوڈ سیو سم ون، اس کو تو سیفٹی، اس کو سیف رکھنا چاہیے آرزو راجہ کے لیے. الٹا وہ کلیم کر رہا ہے. اور کیا شیلٹر اتنا ان اویئر ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ انڈر ایج میں شادی کو رد کیا جا چکا ہے، پھر بھی وہ اس کو ہسبینڈ کہہ رہے؟ یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یہ کون سے سیاست ہے؟ کون سے ہیومن رائٹس ہیں؟ کون سے ادارے کے؟ شیلٹر کی خود اپنی سالمیت پر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیا آر دے ان سینسز اور ناٹ. تو آپ اس بارے میں جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ شیلٹر کے، تو ہمیں شیلٹر کے خلاف بھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف اپیل کرنی چاہیے کہ شیلٹر کس نہج پر ہے. اور دیکھیں میں نے جب یہ سارا ہوا، جب اپلیکیشن ڈالی گئی اور وی ور سرپرائزڈ، ہم سمجھے کہ یہ اس کی طرف سے ہے، اظہر کی طرف سے کوئی ہائی کورٹ میں اپلیکیشن آئی ہے. جب ہم نے ریگ کیا تو پتا چلا یہ تو جی شیلٹر کی طرف سے آئی ہے. اچھا جب 8 مارچ کو وومنس ڈے تھا، وہاں پر میں نے سٹیج پہ سے یہ بات کی کہ یہ ہیومن رائٹس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے نا، لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے. تو آپ کو نہیں قانون پتا، آپ کو ہائی کورٹ نے جس آرڈر کے تحت بچی آپ کے پاس بھیجی، اسی لیے بھیجی. اظہر کو جیل بھیجا گیا، بچی کو لے کر شیلٹر بھیج دیا گیا کیونکہ بچی نے کہا کہ وہ نہیں، وہ اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہے.
तो उसके पास कोई हाई कोर्ट के पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने शेल्टर में भेज दिया। अब शेल्टर तो कवानीन का पासबान है ना, उसको तो हमारी बच्चियों की भी, अगर वो क्रिश्चियन बच्ची चली गई तो आप भी उसी मजहबी नुक्ता निगाह से सोच रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने तो स्टेज से बात कर दी, जिसका मुझे बहुत बैकलैश भी फेस करना पड़ा, और फिर मैंने मुख्तलिफ अपने लीडर्स को भी वो लेटर लिखा कि आप शेल्टर से पूछें कि उसने कैसे ये लिख दिया ना। एग्जैक्टली वो ठीक है कि हमें बहुत क्योंकि शेल्टर ने और भी बहुत सी बातें पहले भी की, जिसको हमें आईजी पुलिस को इंटीमेट करना पड़ा और मुख्तलिफ जगहों पे हमें उसके ऊपर आवाज़ उठाना पड़ी, और ये वाला तो बहुत ही अजीब मूव था। और हमें पता था वो हम हाई कोर्ट से वो डिसमिस करवा लेंगे, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये दो चल रहे थे, नीचे वाली कोर्ट ने, फिर सेशन कोर्ट ने भी अजहर की इस अपील को डिसमिस कर दिया ठीक है कि उसने डाला था कि ये मेरी बीवी है और मुझे मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स है, यानी अज़दवाजी रिश्ता बहाल करने के लिए मेरी बीवी मुझे दी जाए। तो वो तो कह सकता है, ठीक है, लेकिन शेल्टर को तो नहीं ये बात लिखनी चाहिए थी, और कानून के खिलाफ है कि एक्यूज्ड का और विक्टिम का सेम वकील नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ठीक है। तो मैंने तो अपने जो सियासी रहनुमा उनसे भी रिक्वेस्ट की, जो इंसानी हकूक़ के मुख्तलिफ रहनुमा थे, कि आप ज़रूर शेल्टर से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वही है ना कि हम जिस वक्त शोर मच रहा होता है उस वक्त तो सामने आते हैं, सही, और अजीबो गरीब बातें मेरे बारे में भी लिख दी गई, उन वालिदैन के बारे में भी लिख दी गई, केस के बारे में भी लिख दी गई। तो जो अंदर कोर्ट में क्या चल रहा है उसको हमने नहीं देखना। अब हमने हाई कोर्ट में डाला है, उसकी बेल कैंसिलेशन डाली हुई है, सही, और पेरेंट्स की तरफ से हमने कस्टडी मांगी हुई है, जिसका ऑर्डर डेट अनाउंस की गई, लेकिन अभी तक ऑर्डर अनाउंस नहीं किया गया। हम वेट कर रहे हैं कि उसका ऑर्डर अनाउंस हो। हाई कोर्ट में मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, ट्रायल कोर्ट तो जो केस चला रहा है। ठीक है। तो जबरान नासिर ने शुरू में ही वालिदैन को कहा था कि 9 से 10 माह लगेंगे कि जब हम बच्चे की कस्टडी ले सकेंगे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने क्या किया, जो उसकी मुल्ज़म की ज़बान है ना, कि जी ये तो हमारे साथ ताल्लुकात थे, ये तो चीज़ें मुझसे लेते थे, इन्होंने लोन लिया हुआ था, हमने मुल्ज़म की ज़बान को रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, आरजू केस चल रहा है, और हम लोगों ने ये फैसला किया था कि हम इस पे कोई अपडेट नहीं देंगे। आज मैं BTL से बात कर रही हूँ, लेकिन हमने ये फैसला किया था जब तक हमें उसकी कस्टडी नहीं मिल जाती हम कोई फैसला नहीं देंगे, और पुर उम्मीद है कि कस्टडी हमें मिल जाएगी, खुदावंद में हम पुर उम्मीद हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान सिंध का कानून है कि 18 साल से नीचे शादी चाहे वो लड़का करेगा चाहे लड़की करेगी वो गैर कानूनी है। लेकिन चीज़ों को प्रोसीड करने में बहुत टाइम लगता है, यहाँ बहुत लीगल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत से इधर से अप्रोच हो जाती, इधर से, जैसे मैंने कहा कि उसने डाल दिया, जैसे उसे बेल मिली उसने फैमिली कोर्ट में डाल दिया ये मेरी बीवी है, वहां से रिजेक्ट हुआ उसने अगली कोर्ट में डाल दिया अपील, और उल्टा शेल्टर ने भी हाई कोर्ट में डाल दी। किस किस पहलू पे हम नहीं लड़ रहे होते। अच्छा, ये तो जो हुआ, मेरा जो इस वक्त आरजू राजा केस को लेकर बात करने का मकसद है कि क्या हम शोरो गुल करने के लिए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए हैं, क्या हम कोई हिकमत अमली भी अपनाते हैं। उसके बाद 3 और केस हुए जिसमें वो बच्चियां हमने ले ली, और रीसेंट केस जिसका मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कौम से भी, तमाम जो ओवरसीज़ बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के रहनुमा हैं, आप बहुत अच्छा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे यहाँ बहुत जो प्रैक्टिकल अमली पहलू वो मिसिंग है। उसका मैं आपको वाक़या बताती हूँ। दूसरा केस है मिशेल का, जिस पे मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं की। मिशेल भी 14 साल की बच्ची, और उसकी वालदा नहीं है, वो 2 बहनें हैं, मिशेल और उसकी छोटी बहन शेरोलिन, और उनके वालिद का नाम है अदनान। ठीक है।
یہ کیس بھی ہوا اور میرے پاس والد آئے. جو میری ذمہ داری بنتی ہے میں نے فوری طور پر اس کیس کو بھی جبران ناصر صاحب ہی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے پیسے نہیں مانگنے ہوتے, ہم نے فنڈنگ نہیں چلانی ہوتی, اس لیے ہم نہ ہم جبران ناصر لیتے ہیں فیس. ٹھیک ہے. جو مجھ سے بس بن پڑتا وہ میں کرتی ہوں. اچھا اب ہوا کیا, اس کیس میں یہ دونوں بچیاں شارولن بھی اور مشل بھی یہ ہاسٹل میں تھی, ان کی والدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک بھائی بھی ہاسٹل میں تھا. جب یہ کووڈ میں سکولز بند ہوئے, بچوں کو گھر بھیجا گیا. اچھا وہ مشل اور یہ دونوں ہاسٹل میں تھی. کووڈ کے دوران جب سکولز بند ہوئے ان بچیوں کو بھی بھیجا گیا, اور جو مشل کی کوئی انڈرسٹینڈنگ محلے کے لڑکے سے ہوئی, چلی گئی گھر سے. اب والد تو بیچارہ کام پہ ہوتا ہے, جب گھر آیا دیکھا بچی غائب ہے, ایف آئی آر میرے پاس آئے, ایف آئی آر کٹوائی, پھر جبران ناصر اس کیس کو دیکھنے. تو اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ سے ہم یہ آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے, جبران ناصر جو وکیل ہیں اس کیس میں, کہ بچی کو واپس اسی ہاسٹل میں بھیجا جائے جہاں کی وہ اسٹوڈنٹ تھی. لیمنز ہوم اس کا نام ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے کورٹ میں وقفہ ہوا, تو جب لیمنز ہوم میں فون کیا گیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم بچی کو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پہلی بار تھا کہ ہم روتے ہیں کہ کیوں دارالمان میں ہماری بچیاں بھیجی جاتی ہیں, ہم روتے ہیں کہ کیوں شیلٹر میں بھیجی جاتی ہیں, کیونکہ وہاں پر سارے ارد گرد مسلمان ہوتے ہیں, اور ایک آدھ بچی کرسچن چلی جاتی ہے, تو پھر وہاں پر کرسچن فیتھ کو آبزرو کرنا, یا وہاں پر کاؤنسلنگ کرنا, یا وہاں پر کسی کو وزٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. الٹا بلکہ اس کے خلاف کام ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ برین واش ہو رہا ہوتا ہے بچیوں کو, ہماری بچیوں کو. وہی نا برین واش. تو اب یہ پہلی دفعہ یہ آرڈر آیا کہ اسی ہاسٹل میں چلی جائے جہاں کی یہ بچی تھی, اسکول اسٹوڈنٹ تھی. اب انہوں نے منع کر دیا, تو میں نے فوری طور پر جو ہمارے فادر ہیں صالح ڈائگو صاحب, میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ کرسچن ہاسٹل میں بچی بھیجی جا رہی ہے, ہمارا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, تو آپ پلیز بات کریں. خیر انہوں نے پرنسپل سے بات کی, جو بھی ان کے رولز ریگولیشنز ہیں میں اس کو تعظیم کرتی ہوں. ظاہر ہے انہوں نے اصول اور ضابطے کے تحت ادارہ چلانا ہے. انہوں نے منع کر دیا, لیکن فادر صالح ڈائگو صاحب کیونکہ وہ کیتھولک میں ایک اہم پوزیشن پر بھی وہ فیصلہ لے سکتے, انہوں نے کسی دوسرے ہاسٹل کی جو کیتھولک کے انڈر ہی ہے سسٹر سے بات کی, وہ مان گئی اور دوسرے ہاسٹل میں اس بچی کو بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے. اب بچی وہاں چلی گئی, والد بھی ملنے جا رہا تھا, خوش تھا, اور کورٹ میں جب جانا تھا اس میں بھی تھوڑی سی رکاوٹ یہ بھی پیش آئی کہ شاید کہ سسٹر نہیں جا سکیں گی. چلیں وہ بھی انہوں نے اپنے ادارے کے دوسرے لوگوں کو بھیج دیا. اچھا اب یہ جو ادارہ ہے گڈ شیپرڈ ہے, یہ کیتھولک کا ہے اور بڑا اچھا ادارہ ہے, بہت ہی اچھے لوگ, سسٹرز, ایوری تھنگ از ریئلی گڈ. لیکن وہاں پر گارڈ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بچیاں ویسے تو سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از گڈ, بٹ گارڈ نہیں ہے وہاں پہ. تو شاید ان کو ضرورت بھی نہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ بچی وہاں پر گئی تھی, اور پولیس کیس تھا اور ڈیفرنٹ کیس تھا. اس بچی کو ان کی بہت مہربانی, جتنا میں شکر کروں فادر صالح ڈائگو کا یا اس گڈ شیپرڈ کی جو سسٹرز ہیں جو انچارج ہیں ان کا. تو اس میں ہوا یہ تھا, جو آرڈر آیا ہائی کورٹ نے, اس میں دو چیزیں تھیں. اوپر تو ہائی کورٹ نے یہ لکھا کہ یہ بچی شادی میں نہیں انٹر ہو سکتی, انلیگل ہے, جو کہ اس کی عمر چھوٹی ہے. لیکن سیکنڈ پارٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ اس کی جو مدر ان لا یہ اس سے مل سکتی ہے. اچھا, جب شادی کو نہیں مان رہے تو مدر ان لا کہاں سے ہوگی. بہرحال آرڈر آ گیا, ہم نے پازیٹیو سائڈ دیکھی کہ بچی کو کرسچن ہاسٹل میں بھیج دیا گیا ہے, اس کے ایجوکیشن کو کنسیڈر کیا گیا ہے. اب لیمنز ہوم نے نہیں لیا, چلے گڈ شیپرڈ نے لے لیا. اب 22 اپریل کو, جی 22 اپریل کو تاریخ تھی, تو یہ لوگ تھوڑا لیٹ پہنچے کورٹ میں, ڈیٹ ہو گئی, لیکن باہر جب تھے تو وہ عورت جس کو مدر ان لا کہا گیا
وہ اس بچی سے ملی, اس نے اس کو 5,000 دے دیے اور فون نمبر دے دیا. 24 اپریل کو صبح کے وقت جب ہاسٹل میں کام والی آئی تو دروازہ کھلا تھا, یہ بچی چلی گئی. صحیح. مشل, اب اس کے پاس 5,000 بھی تھے, فون نمبر بھی تھا, دروازہ کھلا تھا, وہ چلی گئی. ٹھیک ہے. پھر ہمیں ظاہر ہے مجھے بھی فون آیا, پولیس سے بات کی, 15 پہ اطلاع دی, پولیس آئی, رپورٹ درج ہوئی, ہم نے ہائی کورٹ کو فوری طور پہ موو کیا. ہائی کورٹ نے پھر آرڈر کیا کہ بچی کو ریکور کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ریکور کرنے کے بعد 10 مئی کو ہائی کورٹ نے کہا ہمیں رپورٹ دی جائے اور بچی ریکور کی جائے, جو کہ گڈ شیپرڈ کی ہی کمپلین پر سارا کچھ لانچ ہوا اور ہائی کورٹ میں ہم نے ارجنسی موو کی. اچھا, اب بچی مل گئی. بچی غالباً ملی کچھ 5-7 دن کے بعد, شاید 7 مئی کو ملی یا 6 مئی کو بچی ریکور ہو گئی. اب ریکور ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو ہاسٹل میں بھیجنا تھا, اسی ہاسٹل میں جن کی کمپلین پر تھی. اچھا, وہ ہاسٹل والوں نے انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے پاس گارڈ نہیں ہے, ہم تو پراپرلی اکوپ نہیں ہیں, اور یہ بچی پہلے ایک دفعہ گھر سے بھاگی, اب یہ ہاسٹل سے بھاگی ہے, پولیس کیس ہے, یہاں پر دوسری بچیاں انوسنٹ بچیاں ہوتی ہیں, یہ آئے گی پھر آ کر سٹوری شیئر کرے گی تو ماحول خراب ہوگا. ان کے سارے کنسرنز جائز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس بچی کو 3 دن وومن پولیس اسٹیشن رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب وومن پولیس اسٹیشن بھی اس کو نہیں رکھ سکتا تھا, آگے عید کی چھٹیاں آ رہی تھی, پیچھے عید سیلیبریشن تھی 14 مئی کو غالباً. اس بچی کو لاوارث قرار دے کر عیدی ہوم بھیج دیا گیا. کہاں بھیج دیا گیا؟ لاوارث قرار دے کر عیدی ہوم بھیج دیا گیا. اور آج کیا تاریخ ہے؟ مئی گزر گیا, جون, ابھی ہم نے ارجنٹ ہیئرنگ لگائی تھی اور اب دوبارہ لگا ہے 9 جون کو کیس. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا کام صرف پروٹیسٹ کرنا ہے؟ میرا اپنی قوم سے سوال ہے. میں ان اداروں کو نہیں بلیم کرتی, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ گارڈ رکھ لیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائنینس نہیں ہے, 30-35 ہزار کون اس کو گارڈ کو دے گا, اور شاید ان کی ضرورت نہیں ہے گارڈ رکھنا. اور میں کسی چیز میں انہیں بلیم نہیں کر رہی کیونکہ ان کا ادارہ عام لڑکیوں کے لیے ہے. they were so kind, they were cooperative. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم نے آرزو کیس سے سیکھا؟ کیا ہم نے کوئی اپنا ادارہ بنایا؟ میں کس فرنٹ پہ لڑوں, میں کس جگہ پہ لڑوں؟ اب وہ بچی 10 مئی سے عیدی ہوم میں لاوارث قرار دے کر عیدی ہوم پہ پڑی. کیا یہ چرچ کے اوپر تمانچہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی شیلٹر بنایا ہوتا مائنورٹیز کا تو ہم کہہ سکتے, وہاں ظاہر ہے وہاں پولیس بھی چاہیے, وہاں اسپیشل ارینجمنٹس چاہیے, کیونکہ یہ بچیوں کو اسپیشل کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے, ٹرینڈ کاؤنسلرز چاہیے, اور ان کی نگہبانی بھی مختلف طریقے سے کرنی. پھر جب یہ آئی ہے, اس کے پاس 5,000 ہیں یا اس کے پاس فون نمبر ہے, ان کی تلاشی لے کر اندر جو پراپر شیلٹرز ہوتے ہیں ان کو تلاشی لے کر اندر کیا جاتا ہے. یہ تو ایک نارمل ہاسٹل تھا نا. میں بہت گریٹفل ہوں کہ میں تنقید نہیں کر رہی, میں انالیسس آپ کو کر کے بتا رہی ہوں کہ اگر ہم نے آرزو کیس کے بعد یہ ایک قومی فریضہ سمجھ لیا ہوتا, اپنا مذہبی فریضہ سمجھ لیا ہوتا کہ ہم نے ایک شیلٹر بنا لیا ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, وہ بچی لاوارث قرار دے کر ہم اسے مل بھی نہیں سکتے. پہلے اس کا والد بھی مل رہا تھا, اس کی بہن ساتھ اس کے رہ رہی تھی, اور اس چرچ نے, گڈ شیپرڈ جو ہاسٹل تھا, انہوں نے بہت مہربانی کی, ہر طریقے سے تعاون کیا, لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے ہاسٹل. ٹھیک ہے. وہ بچی چلی گئی کیونکہ وہاں گارڈ نہیں تھا. پراپر ایک ہمیں ادارہ چاہیے جو ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ اکوپ ہو. ہم رونا بہت روتے ہیں کہ ہماری بچیاں فورس میرج کا شکار ہو جاتی ہیں, ہماری بچیاں فورس کنورشن کا شکار ہو جاتی ہیں. نیہا کو میں نے سنبھالا ہوا, درگا کو میں نے سنبھالا ہوا, مشل کو میں دیکھ رہی تھی, اس کے والد کو موٹر سائیکل میں نے لے کر دی ٹریولنگ کے لیے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کیا
صرف شور واویلا ہی کرنا ہے, پریکٹیکل قدم نہیں اٹھانے. مجھے جبران ناصر نے بہت دفعہ کہا غزالہ آپا آپ ایک شیلٹر اناؤنس کریں, آپ اناؤنس کریں. میں شیلٹر کیسے اناؤنس کر دوں, میرے پاس تو وسائل نہیں ہے نا, اور میں نے تو کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگا. تو اتنی تنقید کر دیتے ہیں لوگ اپنے وسائل سے, اپنی توانائیاں لگا کے, اپنی جان کو میں رسک میں ڈال کے, اپنے گھر کے دروازے کھول کے میں سب کچھ کرتی ہوں. تو فالتو بیٹھ کے تنقید کرنے والے لوگ, اس لیے میں نے مشل کا کیس یا درگا کا کیس میں نے میڈیا پہ نہیں دیا, میں نے سنبھال لیا. لیکن اب مجھے بات کرنا ہے کہ مشل کے کیس پہ اگر یہ, اب ہم ہائی کورٹ کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے ادارے کیپیبل نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم گارڈ نہیں رکھ سکتے, ہم ایک ہاسٹل نہیں بنا سکتے. اتنی یعنی ہم کس چیز پہ فخر کرتے ہیں یا کس چیز پہ ہم واویلا کرتے ہیں. ہم نے کوئی ادارہ بنانے کا تو نہیں سوچا, کوئی پریکٹیکل بھی قدم اٹھانے یا نہیں اٹھانے. میں ہر بچی کو تو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی, اور یہ ایسی بچیاں رکھنے کے لیے, اچھا پھر ہمارے ایک اور ساتھی ہیں, انہوں نے کہا ان کا ایک ہاسٹل ہے, انہوں نے کہا آپ ادھر لا سکتے ہیں بچی. میں انہیں وزٹ کرنے گئی, وہ آرفنیج ہے. تو ہم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ آرفنیج میں بچی کو بھیج دیں. شی از ناٹ آرفن, وہ وکٹم ہے, اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو نہیں رکھ سکتے. تجربہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے لیے اسپیشل انوائرمنٹ چاہیے, اسپیشل فیسلٹیز چاہیے, اسپیشل کاؤنسلنگ چاہیے, وہ سرچرز چاہیے, لائک آپ کو سارا کچھ ڈفرنٹ ہونا نا, equipped ہونا چاہیے. ادارے, اچھا پھر ان کی والز بھی اونچی ہونی چاہیے, سیکیورٹی, ایکسٹرا سیکیورٹی چاہیے. اب خدا نہ خواستہ اس دن مشل مر جاتی, خدا معاف کرے, وہ تو چھوٹی بچی ہے نا 14 سال کی, وہ تو نادانی میں, کیونکہ پہلے بھی اس نے نادانی میں فیصلہ کیا. پاکستان کا قانون ہے نا کہ 18 سال سے پہلے آپ میچور نہیں ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ سم نہیں لے سکتے, آپ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے, آپ ڈرائیونگ لائسنس, یعنی کچھ بھی آپ اپنا 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. اور انہیں بچہ کہتے ہیں نا, اور بچے ہی نادانیاں کرتے ہیں. ہم یہ کہہ کر بھی ہٹ جاتے, جی ہماری لڑکیاں بھی انوالو ہوتی ہیں, والدین یہ کر رہے ہوتے ہیں. بھی بچے تو کرتے ہیں نا, بچے تو غلطیاں کرتے ہیں, سنبھالنا ہمارا کام ہے. تو اس سنبھالنے کے لیے کیا ہم نے صرف فورس کنورشن پہ شور مچانا ہے, فورس میرجز پہ صرف شور مچانا, انڈر ایج میرجز پہ؟ ہم نے پریکٹیکل کیا سوچا؟ کیا ایک کرسچن کمیونٹی سے کیتھولک, پروٹیسٹنٹ, پینٹیکاسٹل, پولیٹیکل, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, ہم سارے مل کے ایک ادارہ نہیں بنا سکے, ایک قدم نہیں اٹھا سکے اس پر کہ ان بچیوں کو بھی ضرورت ہوتی پروٹیکشن کی, پھر ان کے والدین کو بھی. جیسے آرزو کیس میں نے بتایا, ان سے ان کا گھر چھین لیا گیا. نیہا کے والدین نے اس کو ڈس آن کر دیا. اگر نیہا کے والدین کو بھی اس کو سنبھال لیا جاتا تو آج نیہا کو اتنی بڑی قربانی نہ دینا پڑتی, ٹھیک ہے. درگا کے والدین پر بہت سے اٹیکس ہوئے. یہ وہ کیس ہیں جن کو میں پرسنلی دیکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, جس کی کسی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن کیا ہم نے ان سے سیکھنا کچھ یا نہیں سیکھنا؟ میں کیسے ایک ادارہ بنا لوں؟ میرے پاس تو وسائل نہیں ہے. میرا تو چرچ تنخواہیں بند کی ہوئی ہیں, کیونکہ میں بہت بولڈ سٹیپس لیتی ہوں. تو اب خدارا جو اوورسیز پاکستانی ہیں, میں پریکٹیکل ایشوز پہ زیادہ دیتی ہوں کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں ان سے ہم نے کوئی حل بھی نکالنا ہوتا ہے, کچھ سیکھنا ہوتا ہے. ایک میں نے یہ سکھایا تھا کہ کسی کی بھی مدد کرنی, دوبارہ سکھا رہی ہوں, کسی مجبور بے کس بے بس کی آپ 50,000 سے کریں, 5 روپے سے کریں, اس سے کہیں یہ اپنے منہ سے بتائے کہ یہ مجھے ملی ہے. پھر ادارہ کوئی کھول لیں جو مائنورٹیز کے لیے ہو. میں آج فرسٹ ٹائم اپیل کر رہی ہوں اپنی کرسچن قوم سے, کیونکہ مشل کے دفعہ ہم نے اتنا بڑا تمانچہ کھایا ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا ہائی کورٹ کیا ہمارے ساتھ اس دن کھڑے ہو کے ہم نے کیا سننا ہے, کہ ہم سنبھال نہیں سکے بچی کو. کاش ہم کوئی ادارہ بنا لیں جو مائنورٹیز کے لیے ہو, جہاں صرف کرسچن بچیاں نہیں, ہندو بچیاں جو اس کی وکٹم بنتی ہیں, جو دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والی بچیاں اس کی وکٹم بننی, وہ صرف مائنورٹیز کی بچیوں کے لیے ہو. اور ان کے والدین کو بھی پروٹیکشن دینے کے لیے ہم کروڑوں لاکھوں کی پتہ نہیں کہاں مدد بھیجتے ہیں,
اور پھر ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس کا کیا کیا. آج میں پوری قوم سے, چاہے وہ باہر بیٹھی ہے چاہے پاکستان میں, میں پریکٹیکل ہر طرح سے اس میں خدمت ادا کرنے کو تیار ہوں. میرے پاس وسائل نہیں ہیں. ایک ادارہ شیلٹر, کرسچن شیلٹر فار مائنورٹیز بنا لیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے جو ایسے تمانچے منہ پہ پڑتے ہیں, کیا وہ مشل بے یار و مددگار قرار دے کر عیدی سینٹر میں بھیج دی گئی ہے, جہاں ہم بھرپور کوشش کہ اب ہم اس سے مل نہیں سکے. شروع میں ہم جاتے تھے, گڈ شیپرڈ میں ملتے تھے, اس سے بات چیت ہوتی تھی. اس کے والد کیوں, اب والد بھی نہیں اس دن سے مل سکا. یعنی 7 مئی سے اب یہ دن آ گیا, نہ اس کی بہن مل سکی ہے, نہ اس کا بھائی, نہ اس کا والد. کس چیز سے ہم روتے ہیں؟ نہ ہم نے آرزو کیس سے کچھ سیکھا, نہ اب ہم مشل کیس سے کچھ سیکھیں گے. کب, کیا صرف ہم نے سوشل ہائپ کریٹ کرنی ہے, یا صرف فیس بک پہ رپورٹنگ کرنی ہے, یا پروگرام بنانے ہیں, یا پریکٹیکل بھی سیکھنا؟ میں تو لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کر کے تھک گئی ہوں, پلیز چرچز بنے جتنے بن سکتے, کمیونٹی سینٹرز بنائیں جہاں پر آپ کے نوجوان بیٹے بیٹیاں آ کے اے سی میں بیٹھ سکیں, اچھی انوائرمنٹ میں, ہیلدی انوائرمنٹ میں آ کے بیٹھ سکیں, جہاں وہ گیمز کر سکیں, جہاں وہ انٹریکشن کر سکیں. اب کووڈ میں ایسے کمیونٹی سینٹر ہوتے جو بچوں کو کچھ گیمز میں لگا سکتے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, ہیلدی. میں نے مسلمانوں کے کمیونٹی سینٹرز دیکھے پاکستان میں, کراچی میں. انہوں نے سوئمنگ پولز بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے گیمز رکھی ہوئی, انڈور گیمز رکھی ہوئی ہیں, بیڈمنٹن رکھی ہوئی ہے. مجھے دکھا دیں آپ پاکستان کے کسی شہر میں ایسا کمیونٹی سینٹر دکھا دیں جہاں آپ کے نوجوان بچے جو 13 سال ٹین ایجرز جو جا کر بیٹھ کر ایک تو سٹڈی کر سکیں. عام لوگ اے سی میں نہیں بیٹھ سکتے نا, کیونکہ ان کے پاس یہ سب سہولت ہی نہیں ہے. ان کو بھی یہ میسر آ جائے کہ وہ بھی اے سی میں بیٹھے ہیں, کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں 2 گھنٹے بیٹھ کے آ کے سٹڈی کر لیں. ہم کہتے ہیں ہمارے نوجوان چرچوں سے باغی ہو رہے ہیں. والدین مجھ سے شکوہ کرتے ہیں, ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے چرچ میں نہیں جانا. آپ ان کو پریکٹیکل خدمت کی طرف لگائیں نا, ان کی ذمہ داریاں کمیونٹی سینٹرز بنائیں, ٹھیک ہے, جہاں سوئمنگ پولز ہوں, جہاں پر سٹڈی اسسٹنس دی جائے, جہاں کمپیوٹر ہو, جہاں پر انڈور گیمز ہوں, جہاں بیڈمنٹن ہو. 2 گھنٹے 4 گھنٹے سلم ایریا سے بچے نکل کے آ کے اچھی انوائرمنٹ میں بیٹھیں, ان کا مائنڈ فریش ہو, اچھے لوگوں سے انٹریکشن ہو, اور چرچ کی آپ یوتھ کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو آج بی ٹی ایل کے ٹی وی کے توسط سے 2 درخواستیں ہیں, ایک مائنورٹیز کا شیلٹر بنانے کے لیے, اور دوسرا کمیونٹی سینٹرز بنانے کے لیے کام شروع کر دیں, ورنہ ہم روز روتے رہیں گے, کبھی شیزا کو, کبھی مشل کو, کبھی آرزو کو, کبھی ہما کو. صحیح. بہت شکریہ میم, آپ نے ساری جتنی بھی باتیں کی وہ سب درست ہیں, اور خدا کرے کہ ہماری قوم اس پر کام کرنے والی ہو سکے, کیونکہ صرف واویلا کرنا, فورس کنورژن کے خلاف آواز اٹھائیے, بہت اچھی بات ہے, مگر کچھ پریکٹیکل کیجیے تاکہ آپ کا نام ذمہ داری کے اکاؤنٹ میں لکھا جا سکے. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.